شب معراج وہ عظیم اور نورانی رات ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص قرب سے نوازا۔ اس مبارک رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر فرمائی، جنت و دوزخ کے مناظر دیکھے اور جنت کی بے مثال نعمتوں کا مشاہدہ فرمایا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے حسین و جمیل باغات دیکھے، نہریں دیکھیں جن کا پانی دودھ اور شہد سے زیادہ پاکیزہ تھا، اور جنت کی حوران پاکیزہ کو دیکھا جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار فرمایا ہے۔ جنت کی فضا میں ایسی خوشبو تھی جو دنیا کی کسی خوشبو سے مشابہ نہیں، اور وہاں ہر طرف سکون، اطمینان اور رحمت کا غلبہ تھا۔ شب معراج ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ دنیا کی تنگی، غریبی اور مشکلات عارضی ہیں، اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ اسی رات اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، جو ہر مشکل کا حل اور ہر پریشانی کا علاج ہے۔ اگر ہم شب معراج میں غریبی دور کرنے، مشکلات کے حل اور حلال روزگار کے لیے بہترین عمل کرنا چاہیں تو سب سے پہلے 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اس کے بعد 2 نفل نماز پڑھ کر دل سے دعا کریں، خاص طور پر یہ دعا مانگیں: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس رات درود پاک کی کثرت کریں، استغفار پڑھیں اور صدق دل سے توبہ کریں۔ تھوڑا سا صدقہ دینا بھی بہت برکت کا سبب بنتا ہے، کیونکہ صدقہ غریبی کو دور کرتا ہے۔ شب معراج ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو بندہ اللہ پر مکمل بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق، عزت اور سکون کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہی اس مبارک رات کا اصل پیغام ہے۔ سدرۃ المنتہا، آسمانوں کے بعد مزید قرب خاص کی طرف سفر کا آغاز ہوا۔ اس بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: پھر میں سدرۃ المنتہا تک اٹھایا گیا۔ سدرۃ المنتہا بیری کا ایک نورانی درخت ہے۔ اس کے پھل مٹکوں کی طرح اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ جب اسے اللہ کا کوئی حکم پہنچتا ہے تو متغیر ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں ایسا ایک بھی نہیں جو اس کے حسن کی تعریف کر سکے۔ تو اللہ نے مجھ پر وحی فرمائی جو وحی فرمائی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 نہریں خفیہ تھیں اور 2 نہریں ظاہر۔ میں نے پوچھا، اے جبریل، یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ خفیہ نہریں جنت کی 2 نہریں ہیں اور ظاہری نہریں وہ نیل اور فرات ہیں۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور لایا گیا۔ اس کے بعد میرے پاس 1 برتن شراب کا، 1 برتن دودھ کا اور 1 برتن شہد کا لایا گیا۔ میں نے دودھ کا پیالہ لیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ فطرت ہے، اسی پر آپ اور آپ کی امت ہوگی۔ مقام استوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں اور سدرۃ المنتہا کے بعد سفر جاری رکھتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے جسے مستویٰ کہا جاتا ہے۔ وہاں آپ نے قلموں کے چلنے کی آوازیں سنی۔ اس کے بعد آپ براق پر سوار ہوئے تو اس حجاب کے پاس آئے جو اللہ کریم کے قرب خاص میں ہے۔ اچانک اس حجاب سے ایک فرشتہ نکلا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل سے فرمایا، یہ کون ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، بطور مقام کے میں تمام مخلوق میں سب سے زیادہ قریب ہوں، لیکن اس فرشتہ کو میں نے اپنی تخلیق سے لے کر اب تک نہیں دیکھا تھا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کو جاری رکھتے ہوئے ایک مقام سے دوسرے مقام تک، ایک حجاب سے دوسرے حجاب تک گئے، حتیٰ کہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں حضرت جبریل رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل، مجھ سے الگ نہ ہو۔ عرض کیا، اے میرے آقا، ہماری رسائی بس ایک معلوم مقام تک ہے، میں اگر ایک بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ اس رات تو میں آپ کے احترام کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں، ورنہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے۔ حضرت جبرائیل کی انتہا۔ حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی فرمایا تھا کہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے،
لیکن شب معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے انہیں سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کی اجازت مل گئی۔ حضرت جبرائیل کے رکنے کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے چلے۔ آپ اندھیرے والے حجابات سے گزرتے گئے، حتیٰ کہ 70,000 ایسے موٹے حجابات سے بھی تجاوز کر گئے جن میں سے ہر ایک کی طوالت 500 سال کے برابر تھی اور ہر حجاب کے درمیان 500 سال کا فاصلہ تھا۔ تو ایک مقام پر براق رک گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفرف نامی ایک سبز خیمہ ملاحظہ فرمایا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تھی۔ آپ اس خیمے پر چڑھے اور اس کے ذریعے عرش تک پہنچے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید قرب خاص کی طرف بڑھے۔ آپ سے فرمایا گیا میرے قریب ہو جائیے، میرے قریب ہو جائیے، حتیٰ کہ 1000 مرتبہ فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بار پکارے جانے پر ترقی کرتے گئے حتیٰ کہ دنا کے مقام پر پہنچے، پھر مزید ترقی کرتے گئے تو فتح دلئی تک پہنچے، پھر مزید ترقی کرتے گئے حتیٰ کہ اپنی منزل قاب قوسین اور ادنیٰ تک پہنچے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے قریب ہوئے۔ یہ قرب مقام و مرتبے کے اعتبار سے تھا، نہ کہ مکان کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ پاک مکان سے پاک ہے۔ اب آپ وہاں پہنچے جہاں نہ زمان تھا، نہ مکان، نہ اوپر تھا، نہ نیچے، نہ شمال تھا، نہ جنوب، نہ مشرق تھا اور نہ ہی مغرب، یہ سب نہ تھے، بس خدا کی ذات تھی اور اس کے حبیب تھے۔ جو قرآن و حدیث میں آیا ہے اس پر ہمارا ایمان، مزید ہمیں سوچنے اور عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کریم کو سجدہ کیا، کیونکہ اس مرتبے کو آپ نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے ذریعے حاصل کیا۔ سجدے میں خاص قرب ملتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب کے زیادہ قریب وہ بندہ ہوتا ہے جو سجدہ کرتا ہے۔ جنت و دوزخ کی سیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب تعالیٰ کے دیدار کے بعد اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لے کر واپسی کا سفر شروع فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لوٹے تو حضرت جبرائیل آپ کے ساتھ رہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بے شک آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر اور اس کے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو اس رات وہ بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا جہاں تک مخلوق میں سے نہ کوئی مقرب فرشتہ پہنچا اور نہ ہی کوئی نبی، بس یہ عزت آپ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل نے آپ کو جنت و دوزخ کی سیر کرائی، ان کے منازل آپ کو دکھائے۔ آپ نے جنت میں جن چیزوں کو ملاحظہ فرمایا ان میں حوریں، محلات، جنتی غلام یا خادم، چھوٹے بچے، درخت، پھل، کلیاں، نہریں، باغیچے، پھول، باغات، حوض، کمرے اور گیلریاں وغیرہ، اور جہنم میں جو ملاحظہ فرمایا وہ زنجیریں، ہتھکڑیاں یا توق، بیڑیاں، سانپ، بچھو، گدھے کے رینگنے کی طرح کی آوازیں، کھولتا پانی، جلتے دھوئیں وغیرہ۔